بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے دنیا میں میرے بندے کی حاجت پوری کی اور اس کی مشکل حل کر دی تو قیامت کے دن میں اس کی مشکل حل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندگان کے لیے یہ فرمان جاری فرمایا ہے کہ جو شخص میرے بندگان میں سے کسی ایک بندے کی حاجت اور مشکل کو پورا کرے گا دنیا میں، تو قیامت کے دن جب انسان کے لیے مشکل گھڑی ہوگی تو اس بندے کی میں اس مشکل کو حل کروں گا اور اس کی مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندگان کو ایک دوسرے کی خدمت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اسلام دین تعاون ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ قرآن مجید میں ہے کہ نیکی، احسان اور بھلائی کے کاموں میں اور تقوی، پرہیزگاری اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ امام خمینی ٹرسٹ کی بنیاد جو ہے وہ علم اور عمل پر ہے۔ معاشرے میں علم عام کرنا اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، تاکہ جس کے پاس علم آئے تو وہ اپنے علم کے مطابق عمل کر کے ترقی کی راہیں طے کرے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ علم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں جو برتری عطا کی ہے انسان کو، وہ علم کی بنیاد پر عطا کی ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے ایک ایسا درخت جس کا پھل نہیں ہے، وہ جلانے کے کام آتا ہے۔ امام خمینی ٹرسٹ رجسٹرڈ ماڑی انڈس میاں والی، پاکستان، مرکز علم و عمل۔ امام خمینی ٹرسٹ رجسٹرڈ ماڑی انڈس میاں والی ایک وسیع المقاصد ادارہ ہے جس کا ہدف پورے پاکستان کے محروم و پسماندہ علاقوں میں بلا تفریق مذہب و مسلک انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس ٹرسٹ کے تحت تعلیم و تربیت، صحت عامہ، فراہمی آب، روزگار اسکیم، یتامہ و بیوگان کی سرپرستی، ناگہانی آفات جیسے زلزلہ و سیلاب کے دوران متاثرین کی فوری امداد اور اسی قسم کے دسیوں کام انجام دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ادارے کا مختصر تعارف نامہ پیش خدمت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ضلع میاں والی ایک پسماندہ ترین ضلع ہے۔ یہاں کی زمین دریائے سندھ کو دامن میں رکھنے کے باوجود پانی کی ایک ایک بوند کو ترستی تھی۔ زندگی کے سرچشمے سوکھے پڑے تھے، لیکن علوم کے سرچشموں میں خاصی رونق تھی۔ پکی شاہ مردان کے سادات گھرانے کے چند نوجوان بھی اسی دھن میں مگن تھے۔ مقصد کی ہم آہنگی نے ان کو جمع اور متفق کر دیا، اور سب کی نظر انتخاب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید افتخار حسین نقوی النجفی پر پڑی، جو اس وقت پاکستان کے دارالخلافہ سرسبز و شاداب علاقہ اسلام آباد میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ سادات گھرانے کے اس عظیم فرزند نے تبلیغ اسلام کے ولولوں کو اپنے دل میں پا کر چراغ ہدایت ہاتھ میں لیے اسلام آباد کے سبززاروں کو چھوڑ کر ماڑی انڈس میں آ کر ہزاروں انسانوں کو اسلام کی حقانیت سے روشناس کرایا۔ چنانچہ 1982 میں ماڑی انڈس کے پتھریلے علاقے میں امام خمینی کے نام گرامی سے ایک تعلیمی مرکز کی بنیاد جامعہ امام خمینی کے نام سے رکھی گئی۔ ابتدا میں اس ادارے کا دائرہ کار صرف دینی تعلیم تک محدود رہا اور نوجوانان ملت کی تعلیمی تربیت کی جاتی رہی، لیکن اس ادارے کے سرپرست علامہ السید افتخار حسین نقوی النجفی کی طبیعت میں انسانیت کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے اس ادارے کو صرف دینی تعلیم تک محدود نہ رکھا، بلکہ آہستہ آہستہ فلاحی کاموں میں اپنا کردار ادا کرنے لگے اور دینی تعلیم کے شعبے کو بھی مزید فعال بنایا گیا۔
اور دیکھتے دیکھتے 1982 میں قائم ہونے والا جامعہ امام خمینی آج امام خمینی ٹرسٹ رجسٹرڈ کے نام سے پورے پاکستان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور اس وقت امام خمینی ٹرسٹ کے زیر انتظام 10 ادارے کام کر رہے ہیں اور سینکڑوں فلاحی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم امام خمینی ٹرسٹ رجسٹرڈ کی تعلیمی و تربیتی اور فلاحی حوالے سے خدمات اور اس ادارے کے شعبہ جات کا مختصراً جائزہ لیں۔ شعبہ تعلیم۔ ہر معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کا راز تعلیم میں پنہاں ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے افراد پڑھے لکھے نہ ہوں۔ لہٰذا امام خمینی ٹرسٹ نے اس شعبے کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے اس شعبے کو سر فہرست رکھا۔ امام خمینی ٹرسٹ نے تعلیمی شعبے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ نمبر 1 دینی تعلیم کا شعبہ، نمبر 2 عصری تعلیم کا شعبہ، نمبر 3 فنی تعلیم کا شعبہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور دین میں زندگی کے تمام شعبہ جات آ جاتے ہیں۔ جن تعلیمی اداروں میں اسلامی اخلاقیات بیان کیے جاتے ہیں، اسلامی نظریہ کائنات بیان کیا جاتا ہے، عقائد اسلامی بیان ہوتے ہیں، آداب اسلامی بیان ہوتے ہیں، اور اسلامی قانون اور فقہ کا بیان ہوتا ہے، تو ہم ان تعلیمی اداروں کو دینی ادارے اور دینی مدرسوں کا نام دیتے ہیں۔ ان شعبہ جات کے علاوہ جتنے ہوتے ہیں شعبہ جات، ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں عصری علوم ہیں، یعنی جو اس دور میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ دونوں پہلوؤں پر کام کر رہا ہے، اور کچھ ایسے افراد تیار کرتا ہے جو اسلام شناس ہوں اور اسلامی قانون اور فقہ کے ماہر ہوں اور معلم اخلاق بنے، اور دوسروں کی انسانوں کی اسلامی ہدایات کے مطابق قرآن کی روشنی میں اور حدیث پیغمبر اور سنت پیغمبر کی روشنی میں اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کی روشنی میں ان کی تربیت کریں۔ وہ شعبہ جات جو زندگی کے دیگر پہلوؤں میں انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں، ان علوم کے لیے بھی ہمارا یہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، اور اس کے لیے سکولز، کالجز اور ٹیوشن سینٹر، ٹیکنیکل ادارے اور تعلیمی وظائف، تاکہ جب تک لکھنا پڑھنا کسی کو نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ آگے کیا سیکھے گا، اس لیے ابتدائی تعلیم کے ادارے یہ بھی ہمارا ٹرسٹ قائم کر رہا ہے۔ دینی تعلیم کا شعبہ۔ امام خمینی ٹرسٹ کا ہدف ہے کہ قوم کے ہر بچے اور بچی کو دینی تعلیم سے روشناس ہونا چاہیے۔ اس وقت امام خمینی ٹرسٹ کے زیر انتظام یہ دینی ادارہ جات نوجوانان ملت کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ امام خمینی ماڑی انڈس، اسلامک سینٹر میاں والی، جامعۃ المرتضیٰ جوہر آباد، جامعہ امام ہادی چوک سرور شہید، جامعہ امام العصر اڈا شیخن ضلع چنیوٹ جھنگ، جامعہ امام حسن مشتبہ ظاہر پیر رحیم یار خان، جامعہ باب القم توسہ شریف ڈیرہ غازی خان، امام رضا کمپلیکس چوک اعظم لیا، مرکز محبان قمر بنی ہاشم کلور کوٹ بھکر، مرکز نور آل محمد بھرلی اڈا ضلع لیا تحصیل چوبارہ، مرکز نور آل محمد نور پور تھل ضلع خوشا، جامعہ امام صادق علیہ السلام چوٹی زیری ڈیرہ غازی خان، جامعۃ المصطفیٰ مظفر آباد آزاد کشمیر، اور مرکز نور آل محمد برائے تعلیم و تربیت گگیرہ ضلع اوکاڑا، جامعہ السیدہ خدیجۃ الکبریٰ پکی شاہ مردان میاں والی، خدیجۃ الکبریٰ اکیڈمی ڈھوک جمال الدین روات راولپنڈی، مرکز قرآن و اہل بیت برائے خواتین کامل پور سیداں اٹک شہر، جامعہ معصومہ قم گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ، جامعہ سیدہ نرجس خاتون بستی شیخن ضلع چنیوٹ،